ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. مسلسل آپ لوگوں نے اس عشرہ محرم میں مجالس سید الشہداء میں اس امام بارگاہ عالیہ آصفی میں آپ لوگوں نے مسلسل شرکت کی. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مجھ جیسے گناہگار کو یہ شرف بخشا کہ ممبر حیدر کرار پر بیٹھ کر میں انہی کے مناقب اور ان کے گھر والوں کے مصائب بیان کر سکوں. اور اللہ کے بعد اہل بیت علیہم السلام کا بالخصوص سید عالمیان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ شہزادی عالمیان کا ممنون و مشکور ہوں کہ شہزادی نے مجھ جیسے خطاکار کو یہ شرف بخشا کہ اپنے لال کی مجلس خطاب کرنے کی توفیق و قوت عطا کی. اور اس کے بعد میں امام زمانہ ٹرسٹ کے جنہوں نے یعنی ہزار سورجوں کے بیچ میں یہ لکھنؤ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایک خطابت کے آفتاب موجود ہیں. ان تمام آفتاب و سورجوں کے بیچ مجھ جیسے چراغ کا انتخاب کیا. میں ممنون و مشکور ہوں. اور بالخصوص ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہمارے محترم ساری مہندی بھائی کہ وہ ہمیشہ محبتوں سے مجھے نوازتے ہیں اور یہ ان کے جذبات تھے جس کا وہ اس ابھی میری مجلس سے تقریر سے قبل اظہار کر رہے تھے. میں اس کے لیے ان کا ممنون و مشکور ہوں. دیکھیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر یہ فطری بات ہے، چاہے مولویت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے جاب ہو، کسی بھی فیلڈ میں
جب انسان ترقی پر پہنچتا ہے، جب اللہ اس کو ترقی عطا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی خود بخود کچھ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دشمن بنتے ہیں جنہیں وہ جانتا تک بھی نہیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مگر میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے تقریباً 20 سے زائد علماء تشیع، شیعہ علماء، بالخصوص لکھنؤ کے علماء نے میری حمایت میں دستخط کیا اور میری حمایت میں اپنا بیان جاری کیا، اور وہ بیان اخبار صحافت میں بھی چھپا۔ حالانکہ نہ میں نے ان سے گزارش کی تھی، نہ مطالبہ کیا تھا، نہ اپیل کی تھی، نہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ یہ علماء کی محبتیں ہیں، اور واقعاً علماء حق کی موجودگی کی وجہ سے ہی دشمن جو ہے نظام شیعت اور نظام مرجعیت کو متزلزل نہیں کر پا رہا ہے۔ اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار یہ نظام وقت ظہور عصر تک یہ نظام جاری و ساری رہے۔ پروردگار اس وقت کے جو ہمارے مراجع ہیں، بالخصوص آیت اللہ سید علی حسینی سستانی اور سید علی خامنائی علی اللہ مقامہ کو اتنا طول عمر عطا فرما کہ یہ خود پرچم انقلاب امام زمانہ کو ان کے ظہور کے وقت حوالے کرے، اور مراجع کرام کی، علماء حقہ کی، اور جتنے مومنین و مومنات عزاداران سید الشہداء ہیں جو کہ امام علی مقام کی عزاداری کی تبلیغ و ترویج اور ولایت علی کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں پورے عالم انسانیت میں، ان سبوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھے آپ سب مل کر۔ ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ اسی امام بارگاہ میں 11 صفر سے 15 صفر تک رات کے 8:30 بجے انشاءاللہ خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مجالس میں بھی انشاءاللہ مولا نے زندگی دی تو میں حقیر ہی آپ لوگوں کے درمیان خطاب کروں گا۔ 11 صفر المظفر سے لے کر 15 صفر تک انشاءاللہ آپ لوگ اس مجالس میں بھی شرکت کریں۔ عزیزان گرامی، ایک اعلان اور یہ ہے کہ میں نے جیسے اس سے قبل بھی اعلان کیا تھا کہ امام زمانہ ٹرسٹ اتنا بڑا ماشاءاللہ عشرہ منعقد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے قومی بہت ساری خدمات ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان کا تعاون کریں کہ یہ زیادہ بہتر انداز سے بڑھ چڑھ کر عزاداری سید الشہداء کی اور قوم کی بھی خدمات مزید انجام دے سکیں۔ لہٰذا امام زمانہ ٹرسٹ کے رضاکاران باہر موجود ہیں، آپ لوگ ان سے تعاون کریں اور ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ عزیزان گرامی، میں نے اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا اور جس عنوان کے ذیل میں مسلسل ان مجالس سے میں خطاب کر رہا تھا، وہ عنوان ہے امامت من جانب مشیت۔ اور بحمدللہ، بفضل اللہ اور ماشاءاللہ ہم نے ان تمام ایام میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن، حدیث، روایتیں اور عقلی دلائل کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امامت یہ وہ عہدہ ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے۔ اور ہم نے اب ائمہ اثنا عشر، ہم نے ائمہ اہل بیت، ہم نے 12 اماموں کی امامت قرآن سے یہ ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے امام ہیں وہ 12 ہیں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن میں امامت کا لفظ، امام کا لفظ 12 مرتبہ آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام 12 ہی ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، اور اللہ کے رسول کے حدیثیں بھی ہیں، خیر اگر میں اس ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو وہ ایک الگ پھر موضوع شروع کرنا پڑے گا مجھے۔ الغرض اللہ کے رسول نے یہ خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ توجہ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، جس کا آخری مہدی ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آج دنیا اس 12ویں کو ماننے کو تیار ہے۔ آپ سوچئے، جس سلسلے کے آخری کو ماننے کو مولوی تیار ہے، اس کے پہلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی عجیب بات ہے نا، پہلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، ابن شہر عاشوق لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام ابن شہر عاشوق سے پوچھا کہ بھائی جب علی اس امت کے امام تھے، بعد رسول علی جب امت کے امام تھے تو علی نے خود کو امام
منوایا کیوں نہیں؟ لوگوں سے یہ کہلوایا کیوں نہیں کہ مجھے امام مانو؟ جو ان کو امام نہیں مانتے تھے ان سے بھی علی نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے امام مانو؟ تو بہت اچھا جواب دیا ابن شہر عاشور نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا آدم نے ابلیس سے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو؟ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجیے گا. کیا آدم نے ابلیس سے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو؟ یہ اس کا اختیار تھا. اچھا یہ بتائیے حکم تو اللہ کا تھا نا. اللہ کہہ رہا تھا فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. ابلیس نے انکار کیا. تو کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کے جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ کے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ شیطان سے زبردستی سجدہ نہیں کروا سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو ابلیس سے آدم کو زبردستی سجدہ کروا سکتا تھا. مگر ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ اسلام کا آغاز ہی جبر سے ہو جاتا. توجہ کیجیے گا. اللہ 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 یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو عبادت پر ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں. اگر میرے احکام کو مانو گے تو جنت میں ڈالیں گے، میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالیں گے. مگر اختیار تمہارا ہے، چاہے جنت کو چن لو چاہے جہنم کا انتخاب کر لو. تو بھائی جس طرح اللہ چاہتا تو ابلیس سے زبردستی سجدہ کروا سکتا تھا، مگر اللہ کو زبردستی سجدہ نہیں کروانا تھا. اسی طرح اگر علی چاہتے تو لوگوں سے زبردستی خود کو امام بنوا سکتے تھے، مگر علی کو اختیاری امام تو بنوانا تھا، زبردستی امام بنوانا نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. علی خود کو زبردستی امام نہیں بنوانا چاہتے تھے. توجہ کیجیے گا. آپ کو اس سلسلے کی تمام گفتگو میری یاد ہوگی. علی ہے اس امت کا پہلا امام. توجہ کیجیے گا. اور امامت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر زمانے کے انسان کو، ہم ہر شخص کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے وقت کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا اور یہ جان نہیں پایا، کوئی بھی مسلمان اگر مر گیا اور یہ جان نہیں پایا کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، نبی فرماتے ہیں کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. توجہ کیجیے گا. اس کائنات کا اپنے سسٹم پر چلنا، اس کائنات کے اپنے نظام پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمانے میں کوئی حجت موجود ہو. اللہ کائنات کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کائنات کو بغیر اماموں کے نہیں چھوڑ سکتا. یہ کائنات کا اپنے مدار پر چلنا، یہ کائنات کا اپنے سسٹم پر چلنا، یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کا روشن ہونا، یہ پھولوں کا مہکنا، یہ دنیاؤں کی روانی، یہ دریا کی جوانی. توجہ کیجیے گا. یہ سارے نظام جو چل رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو چلانے والا ہے. توجہ کیجیے گا. کسی کے وسیلے سے اللہ اس زمانے کو چلا رہا ہے. اور توجہ، اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت میں سے ایک امام نہ آ جائے جو زمین کا، جو اس کائنات کا امام ہوگا. توجہ کیجیے گا. جب تک وہ نہیں آ جائے قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اور میرے نبی نے وعدے کر دیا کہ وہ میری فاطمۃ الزہرا کی نسل سے، میری بیٹی سیدہ زہرا کی نسل میں سے ہوگا. اس کا لقب مہدی ہوگا، وہ وقت کا امام ہوگا. اور جب تک وہ نہیں آئے گا یہ زمین قائم رہے گی. نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر قیامت کو ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اللہ ہم اہل بیت میں سے ایک امام کو بھیجے گا جو اس زمین کو ویسے ہی عدل و انصاف سے قائم کر دے گا جس طرح
سب مل کر اللہ. پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی. جب تک امامت نہیں آئے گی قیامت نہیں آ سکتی. نبی کی حدیث ہے, توجہ, ملا کا فرمان نہیں, رسول اللہ کا اعلان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ہم اہل بیت میں سے آخری امام نہ آ جائے. آخری امام نہ آ جائے. بھائی یہی تو میرا مولویوں سے سوال ہے کہ مولوی مجھے یہ بتا دے کہ جب آخری اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا کاہے میں سے ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آخری آدمی آج تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب آخری اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا بھی اہل بیت میں سے ہوگا. دلیل کیا ہے؟ آخری بھی کعبے سے آئے گا, پہلا بھی کعبے سے. مولوی ہمیں بڑا ڈراتا ہے, نماز پڑھو اور نماز بھی نہیں, نماز پڑھو, توجہ, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. کیوں؟ مر کر قبر میں جانا ہے. کیا ہوگا قبر میں؟ قبر میں کیکڑے آتے ہیں. اللہ اکبر. قبر میں کیکڑے آتے ہیں اور بول ایسے رہا ہے جیسے خود ابھی قبر سے اٹھ کر آیا ہو. اللہ اکبر ہے. مولوی کہتا ہے قبر میں کیکڑے آتے ہیں, قبر میں بچھو آتے ہیں, قبر میں سانپ آتے ہیں. میں نے کہا ہاں مولوی, آئے ہوں گے تیرے باپ دادا کی قبروں میں آئے ہوں گے. بھائی تیرے باپ داداؤں کی قبروں میں آئے ہوں گے. علی والوں کی قبروں میں سانپ نہیں آتے, اس لیے کہ سانپ کے آنے سے پہلے سانپ کا کلہ چیر دے گا. چیرنے والا آ جاتا ہے. ڈریے, کیا ہوگا قبر میں؟ فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال, فرشتے پوچھیں گے من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ مولوی کہنے لگا تین کے بعد فرشتے خاموش ہو جائیں گے. میں نے کہا تو بھی عجیب منحوس ہے, تین سے آگے ہی نہیں بڑھتا. چاہتا. اصل سوال تو کھا گیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو
تو پھر ماننا پڑے گا نا، تو فرشتے پوچھیں گے تیرا امام کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ آخری سوال ہوگا، سنیے، جب صاحبان قبر سے سوال ہوگا، فرشتے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ علی موجود ہوتے ہیں، علی کہتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ کہہ دے تیرا خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک۔ فرشتے پوچھیں گے من دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ علی کہیں گے پریشان کیوں ہو؟ علی وہی ہے نا جو قبر میں بھی مشکل کشا ہو، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بتا دے تیرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پھر پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ پھر گھبرائے گا صاحب قبر، علی کہیں گے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بتا دے تیرے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ فرشتے پھر پوچھیں گے بتا تیری کتاب کیا ہے، کون سی ہے؟ تو پھر صاحب قبر پریشان ہوگا، علی کہیں گے بتا دینا تیری کتاب قرآن مجید ہے۔ مگر جب فرشتے پوچھیں گے آخری سوال بتا تیرا امام کون ہے، علی خاموش ہو جائیں گے اور اسی سوال پہ فیصلہ ہوگا۔ جواب جو بھی دے گا صاحب قبر، فیصلہ ہوگا قبر جنت بنے گی یا جہنم۔ علی جواب نہیں دیتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مسلمانوں، کہ اگر توحید بھول گئے تو علی بتائیں گے، رسالت بھول گئے تو علی بتائیں گے، قرآن بھول گئے تو علی بتائیں گے، پر علی کو ہی بھول گیا تو کوئی نہیں۔ علی کو ہی بھول گیا تو کوئی نہیں بتانے والا۔ علی ہی ہے جو دنیا میں بھی بتائے گا، جو آخرت میں بھی بتائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کے صلب میں سے امامت کو منتقل کیا۔ چلو کیا خیال ہے دنیا والوں، لکھنؤ والوں، چلو میرا بھی جی چاہ رہا ہے، ہاں آج میں اپنے 12 امام کا شجرہ بیان کرتا ہوں۔ توجہ، امامت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حسب و نسب اسٹرانگ ہو، دوسری شجاعت، تیسرا علم، سمجھیے، اور چوتھی عدالت۔ توجہ کیجیے گا، اب سنو حسب و نسب ہمارے 12 اماموں کا۔ بھائی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ابراہیم سے نا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے
میں نے 12 امام کا نہیں علی کا نعرہ ایسے نہیں لگایا جاتا. شرما کر نعرہ وہی لگاتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. سب مل کر دیکھو یہ شبیر وارسی کی عادت ہے. چونکہ جب میں ذکر علی کرتا ہوں نا تو میں مکان میں بھی کرتا ہوں میدان میں بھی کرتا ہوں اور جب کرتا ہوں تو مجمع کا چہرہ دیکھتا ہوں اور مجھے ٹھیک نظر آتا ہے. مجمع میں کچھ منحوس چہرے ذکر علی سن کر اور منحوس ہو جاتے ہیں. توجہ بھائی ہر جگہ بھائی فرشتوں کے بیچ ابلیس بیٹھ سکتا ہے تو مومنوں کے مجمع میں بھی کوئی منافق آ سکتا ہے. توجہ کیجیے گا. ایک بہت بڑے عالم دین تھے علامہ اسماعیل دیوبندی, بہت بڑا علی کا چاہنے والا قلندر ملک ذکر علی بیان کر رہا ہے. جو حال آج لکھنؤ کا ہو رہا ہے اس وقت کے مجمع کا بھی ہو رہا تھا, مگر بیچ میں ایک منافق بیٹھا تھا, ایک ابلیس بیٹھا تھا. توجہ کیجیے گا, ایک ابلیس بیٹھا تھا. اسے فضیلت علی ہضم نہیں ہو پائی. ضرب چھلک گیا, کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا ہے اسماعیل دیوبندی آپ بڑے علی کی ہے, آپ بہت اچھا ذکر کر رہے ہیں, فصاحت اور بلاغت آمیز تقریر کر رہے ہیں, مگر بیچ بیچ میں یہ کچھ بے ہوش لوگ توجہ یہ علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں. ان بے ہوشوں کو کیا معلوم علی کیا ہے. ایک مرتبہ علامہ اسماعیل دیوبندی منبر سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا منافق مجھے تیری قسمت پر حیرت ہے, وہ بے ہوشی میں بھی علی کو نہیں بھولا, تو ہوش میں. تو ہوش میں بھول گیا ہے. دنیا سوچتے جب دیکھو علی علی تو تو ہر وقت تین 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 کیوں کرتا ہے. جب دیکھو علی علی, جب دیکھو علی سے مانگتے, علی سے نہیں تو کس سے مانگے, کس سے مانگے مجھے بتاؤ, علی سے نہیں تو کس سے مانگے. علی ہی تو وہ ہے جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنو آج میرا بھی جی چاہ رہا ہے ایک بہت بڑا ملنگ قلندر, دنیا جو بھی کہے اس کو, نادر شاہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے علی کا دیوانہ. ایسا تھوڑی ہے کہ گناہگار علی سے محبت نہیں کر سکتا. توجہ ہے, نادر شاہ وقت کا بادشاہ علی کا دیوانہ. جانے لگا مولا کے ذریعے اللہ سے اشراف. جیسے ہی مولا کے چوکھٹ میں پہنچا کیا دیکھا, ایک اندھا فقیر بیٹھا ہے, نابینا بیٹھا ہے. نادر شاہ نے اس فقیر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کب سے بیٹھا ہے, کہا 2 سال سے بیٹھا ہوں. کہا 2 سال سے بیٹھا ہے, اب تک علی نے آنکھیں نہیں دی. 2 سال سے بیٹھا ہے, علی نے آنکھیں نہیں دی. کہا نہیں دی. کہا تو نے مانگا. کہا مانگ مانگ کر تھک گیا. علی نے آنکھیں نہیں دی. نادر شاہ کہنے لگا جا رہا ہوں ابھی اپنے مولا کے ذریعے کو چومنے, چوم کر باہر نکلوں گا. اگر آنکھیں نہیں آئی تیری تو تیری گردن اڑا دوں گا. ادھر سے نادر شاہ چلا, ادھر سے وہ اندھا فقیر دوڑا, مولا کے ذریعے کو پکڑا. علی اے علی مجھے میری آنکھیں دے دو ورنہ یہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا. نادر شاہ ذریعے کی زیارت کر کے باہر نکلا, جا دیکھا فقیر کی آنکھیں آ گئی, مسکرا کر آگے بڑھ گیا. فقیر پیچھے پیچھے دوڑا, کہنے لگا بادشاہ ذرا انصاف سے بتاؤ اگر آج علی آنکھیں نہ دیتے تو کیا تم میری گردن اڑا دیتا. نادر شاہ نے کہا نہیں میں تیری گردن نہیں اڑاتا. فقیر نے کہا تو پھر کہا کیوں تھا. نادر شاہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا تجھے لینا نہیں آتا, یا علی کو دینا. سب مل کر سب مل کر
دنیا خیرات باندھ کر ہاتھ باندھ کر جس کے بارگاہ میں آئی اسے علی کہتے ہیں. اسلام جس کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں. آج کچھ نمک حرام ہے نا, ابو طالب تو کافر تھے. تیرا باپ بہت بڑا مسلمان ہے بے, علی کے بابا کافر. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. ہاں, جب کوئی ابو طالب کو کافر کہے نا تو شکر ادا کرنا. کیوں بتائے؟ ابو طالب کو کافر وہ حرامزادہ کہتا ہے جو یزید کو مسلمان کہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا غور کرو. اچھا یہ بتاؤ, آج کے سماج میں, مسلمان معاشرے میں, مسلم سوسائٹی میں اتنا زیادہ تفرقہ ہو چکا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والوں سے نکاح نہیں پڑھواتا, شیعہ سنی سے نکاح نہیں پڑھواتا, سنی شیعہ سے نکاح نہیں پڑھواتا, وہابی بریلوی سے نکاح نہیں پڑھواتا, بریلوی وہابی سے نکاح نہیں پڑھواتا. وجہ کیا ہے؟ مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے نکاح کے لیے دولہے کا اور قاضی کا عقیدہ ایک جیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا مولوی آ کے دیکھ, دولہا محمد ہے, قاضی ابو طالب ہے. سب مل کر جس کا بادشاہ حسین ہے. بس ایک فرمائش ہے, وہ فرمائش پوری کر رہا ہوں اور تقریر سمیٹ رہا ہوں. دیکھو تو صحیح, ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام بچتا کیسے؟ اسلام کو چھوڑ, مسلمانوں تیرا رسول کیسے بچتا, میرا نبی کیسے بچتا ہے؟ بس آخری بات ہے, فرمائش ہے, تقریر سمیٹ رہا ہوں. توجہ, نبی پہنچے طائف میں. شاید کسی زمانے میں نے پڑھا, مگر مومن کی فرمائش رکھنا بھی ثواب ہے. نبی پہنچے طائف. طائف میں حرام خوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. حرام خوروں نے کیا کیا؟ اپنے 250 بچوں کو بھیجا. کتنے؟ 250 بچوں کو ہاتھ میں پتھر دے کر, اینٹا دے کر. کیوں؟ کہا جا کے محمد کو مارنا, محمد کو زخمی کرنا. 250 بچے ہاتھ میں پتھر لے کے نکلے لکھنؤ والوں. اور افسوس یہ ہے کہ بچوں کو خود نہیں معلوم تھا ان کا اصلی باپ کون ہے. ہائے 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 ہائے. 250 بچے نکلے, میرے نبی کو پتھر مارا. اتنا پتھر مارا کہ میرا نبی زخمی ہو گیا. سر کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے خون تک خون بہنے لگا. پورا لباس محمدی, میرے نبی کا لباس کرتا مبارک خون سے شرابور ہو گیا, سرخ ہو گیا. نبی خون میں شرابور ہو کر گھر واپس آئے. حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اپنے بھتیجے کو دیکھ کر کہا محمد میرے لال تیرا یہ حال کس نے کیا؟ کہا امو جان, طائف کے بچوں نے, طائف کے لوگوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر بھیجا. انہوں نے مجھے اتنا پتھر مارا, سنباری کی کہ میں زخمی ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو لے کر حضرت ابو طالب طائف کے ان ناجائز اولادوں کے باپوں کے پاس گئے, ان کے سرداروں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو تمہارے بچوں نے میرے بچے محمد کا کیا حال کیا, میرے محمد کو زخمی کر دیا. تو وہ نمک حرام خور سردار طائف کے کہنے لگے ابو طالب چھوڑ بھی دو, بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کے معاملے میں ہم بڑے کیوں لڑے. ابو طالب نے کہا ٹھیک